دیکھو آپ نے غار حرا میں کیسے کیسے ریاضات کیے، خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریہ وزاری کیے، تزکیہ کے لیے کیسی کیسی جانفشانیاں اور سخت سے سخت محنتیں کیے، جب جا کر کہیں خدا کی طرف سے فیضان نازل ہوا۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالت فنا وارد نہ کر لے تب تک ادھر سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی ہے اور میرے پانے کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کر لی ہے، تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے اور اس کو نوازتا اور قدرت نمائی سے بلند کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے، راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر ایمانی حالت کے اصول اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اصول میں فرق جو ہے باریک اس کی علمی بحث کرتے ہوئے جو فرماتے ہیں کہ روح القدس کی تائید جو مومن کے شامل ہوتی ہے وہ محض خدا تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے جو سچے دل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کسی مجاہدے سے نہیں ملتا، محض ایمان سے ملتا ہے اور مفت ملتا ہے، اور صرف یہ شرط ہے کہ ایسا شخص ایمان میں صادق ہو اور قدم میں استوار اور امتحان کے وقت صابر ہو۔ لیکن خدائے عز و جل کی لدنی ہدایت جو اس آیت میں مذکور ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ بجز مجاہدہ کے نہیں ملتی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے چیز اور ایک مجاہدے خاص مجاہدے سے ملتی ہے، اور مجاہدہ کرنے والا ابھی مثل اندھے کے ہوتا ہے۔ عام ایمانی حالت تو مل جاتی ہے اس سے بغیر زیادہ مجاہدے کے، لیکن ابھی اس کی حالت اندھے کی ہے، اس میں مزید ترقی کے درجے پانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ابھی مثل اندھے کے ہے اس کی حالت، اور اس میں اور بینا ہونے میں ابھی بہت فاصلہ ہوتا ہے، مگر روح القدس کی تائید اس کو نیک ظن کر دیتی ہے اور اس کو قوت دیتی ہے، اور وہ مجاہدے کی طرف راغب ہو، قوت دیتی ہے جو وہ مجاہدے کی طرف راغب ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو قوت مل رہی ہوتی ہے روح القدس سے کہ مجاہدہ کرتا چلا جائے، اور مجاہدے کے بعد انسان کو ایک اور روح ملتی ہے جو پہلی روح سے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے۔ مگر یہ نہیں کہ دو روحیں ہیں، روح القدس ایک ہی ہے، صرف فرق مراتب قوت کا ہے کہ ایک روح ہے، ایک میں زیادہ قوت ہے، ایک میں کم۔ پہلے درجے میں کم قوت تھی، جب دوسرا درجہ حاصل کیا تو زیادہ قوت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی عرفان اور پہچان زیادہ ہو گئی، اس کی طرف بڑھنے کے نئے نئے راستوں کی طرف رہنمائی مل گئی۔ جیسا کہ دو خدا نہیں ہیں، صرف ایک خدا ہے، مگر وہی خدا جن خاص تجلیات کے ساتھ ان لوگوں کا ناصر اور مربی ہوتا ہے اور ان کے لیے خارق عادت عجائبات دکھاتا ہے، وہ دوسروں کو ایسے عجائبات قدرت ہرگز نہیں دکھلاتا۔ یا فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے، پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی تو وہ خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھ لے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کا اس کے ذمے ہے اسے بجا لائے، یہ نہ کرے کہ اگر پانی 20 ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو صرف 2 ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے۔ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ ہارے،
پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا و تزکیہ نفس سے کام لے گا، سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں، جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات غیور ہے۔ اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے، لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو تلخیوں کا شربت پی لے ہوئے۔ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کانٹے کی درد بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں تو ادھر سے رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہوں؟ بس اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مسلسل کوشش اور جاری رکھنا ایک مومن کا کام ہے۔ فرمایا کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اسلام حقیقی معرفت عطا کرتا ہے، جس سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت آ جاتی ہے اور پھر اسے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے جو بہشتی زندگی ہوتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب کہ یہ مابع الامتیاز ہے تو کیوں ہر شخص نہیں دیکھ لیتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ اسی پر واقع ہوئی ہے کہ یہ بات بجز مجاہدہ، توبہ اور تبتل اطعام کے نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے انہی کو یہ راہ ملے گی۔ بس جو لوگ خدا کی وصایا اور احکام پر عمل نہ کریں بلکہ ان سے اعراض کریں، ان پر یہ دروازہ کس طرح کھل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔